پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا، انہوں نے بہت تعریف کی ہے، کیونکہ میری بہنوں نے ان کو بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو سوشل میڈیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا خاص طور پہ کہ وہ ایک ان کا جو کردار ہے، انہوں نے اس وقت بہت مشکل وقت میں وہی ہیں جو لوگوں کی، عوام کی آواز بنے رہے ہیں. وہ عوام کی آواز ہے، اور جو عوام کی آواز ہے سیاست میں اور جمہوریت میں، عوام کی آواز لوگوں تک، جو عوام تک، انہی کی آواز جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ عوام کی آواز سنیں. اور سوشل میڈیا ہی آج کل میڈیم ہے جہاں سے آپ کو آواز عوام کی آئے گی، کیونکہ جو باقی میڈیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہمارے سامنے میڈیا کھڑا ہے، لیکن ان جو ہماری نیشنل میڈیا ہے ان کے اوپر بہت مجبوری ہیں، تو ان کی لمیٹیشنز ہیں. ایک یہ پوائنٹ تھا، انہوں نے بہت تعریف کی ہے اس کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اس لیے جاری رکھیں، نہیں تو عوام کی آواز جو لیڈرز ہیں ان تک نہیں پہنچے گی. دوسرا پوائنٹ بجٹ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس بیرسٹر صاحب بھیجے گئے تھے جنہوں نے آ کے جو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ اتنی جلدی اور اتنی مجبوری میں کیوں پیش کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو میرے پاس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ 5 ہفتے سے ہم پیغام باہر میری بہنیں لے کر آ رہی تھی، اور میں بھی ایک دفعہ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس مشاورتی ٹیم آئے، اور مشاورتی ٹیم سے میں پہلے ڈسکس کروں گا، جس کے اندر جو مزمل صاحب ہیں، ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں نا، ایڈوائزر، وہ ہوں، تیمور جھگڑا صاحب ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عمر ایوب شبلی فراز، اور علی امین گنڈا پور. یہ ٹیم میرے پاس آ کر بیٹھے گی اور مجھے سمجھائے گی کہ بجٹ کیا ہے. اگر اب آپ نے جو بھی انہوں نے مجبوریاں بتائیں، مجھے وہ اس کی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا، تو جو بھی انہوں نے کہا چلو کر دیا ہے، لیکن آپ جائیں سپریم کورٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ، پہلے کیوں نہیں جا کر سپریم کورٹ کو بتایا کہ عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے، عمران خان کی ذمہ داری ہے بجٹ کیسے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے. آپ نے پہلے کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کیسے قبول کرے گا کہ جب پارٹی ہیڈ جس کی وجہ سے یہ پارٹی، جس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے پارٹی کی، اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ جائیں سپریم کورٹ، آج جا کے پرمیشن لیں. آپ کو یہ جو پہلے آپ نے نہیں کیا، اور آپ وہی مشاورتی ٹیم میرے پاس آئے گی. میں جو چینجز کروں گا وہ چینجز کرنے پڑیں گے آپ کو. میں دیکھوں گا کہ ایلوکیشن کیسے ہے. وہ بالکل خوش نہیں تھے کہ سرپلس ہوتا ہے نا، سرپلس آپ نے کیوں دکھایا، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتا ہے. تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کر چینجز آئیں گے. جو بھی وہ چینجز ریکمینڈ کریں گے وہ بجٹ میں شامل کیے جائیں گے. یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بجٹ قبول کر لیں جو بہت جلدی میں بغیر کسی پارلیمنٹ، ان کی اسمبلی میں ڈسکشن کے بغیر 3 گھنٹے کے اندر جو پاس کر دیا گیا ہے. تو وہ ان کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے اس بجٹ کا. 2 یہ ہو گئے. تیسرا انہوں نے بات کی ڈرونز کی. وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہمیشہ سے، بلکہ 2011 سے میں نے یہاں سے پوری مارچ لیڈ کی تھی. وہ مارچ پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے وزیرستان کہ 5-6 ہزار لوگ اس وقت تک بے گناہ بچے اور عورتیں ان ڈرون اٹیکس میں شہید ہو چکے تھے. اور انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے ڈرونز کے خلاف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈرون حملے کر کون رہا ہے، لیکن جو بھی حملے کر رہا ہے آپ اس کے خلاف
FIR درج کریں, اور وہ اب لائرز بیٹھ کے بتائیں گے کہ اس کے اوپر FIR درج کیسے کی جائے گی. یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا. ڈرون حملے بتا دیا آپ کو, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک سخت رد عمل مانگ رہے ہیں. ہاں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, میری بہن بتا رہی ہیں, کہ یہ جو ڈرون حملے جب آپ کریں گے, یہی ایک وجہ ہے, بنیادی وجہ جس سے دہشت گردی بڑھتی ہے. اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ 2004 سے تقریباً 21 سال سے, جب سے یہ 25 سال سے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے جب آپ بے گناہ لوگوں کو ماریں گے تو اس کے بعد دہشت گردی بڑھے گی. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا, خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے, کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی, جیسے کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی, اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی, اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہیں تو آپ کی مارشل لاء ہے. اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں خیال میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے, اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کے جو 4 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے PTI میں کہ جو KP کا بجٹ پاس کیا گیا ہے اس پر مختلف باتیں سامنے آ رہی ہے. سیاسی جو کمیٹی ہے آپ کی, برسر سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ یہ عجلت میں کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ عجلت میں کیا گیا ہے؟ عمران خان کی اپروول ضروری تھی, اس بجٹ کو پاس کر کے عمران خان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے؟ دیکھیں, جو بھی ان کی مجبوری تھی وہ مجھے نہیں پتا. ہمیں کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ 30 تاریخ تک جب ٹائم تھا تو, اور آج ہماری ملاقات بھی تھی, تو ہمارے سے بھی کوئی بات چیت, ہم بھی کوئی پیغام دے دیتے. لیکن آج بیرسٹر صاحب کو اجازت مل گئی تھی اندر آنے کی. میڈم, عمران خان صاحب نے یہ بجٹ قبول کر لیا ہے, منظور کر لیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ میں بھی سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ عمران خان جو ہیڈ آف دا پارٹی ہیں ان کی مشاورت کے بغیر بجٹ کیسے پاس ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ پرمیشن لے کر آئیں, جو انہوں نے مشاورتی ٹیم کا 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور اب جب وہ پرمیشن لے کر ٹیم ملنے آئے گی, وہ اپنے موقف پہ قائم ہے عمران خان, اور وہ کہہ رہے ہیں جب ٹیم ملنے آئے گی پھر میں جو اس میں تبدیلیاں کروں گا وہ بجٹ میں شامل کی جائیں گی. میڈم, جو کارکنان ہے وہ علی امین گنڈا پور اور باقی KPK کی گورنمنٹ کو غدار کہہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ KPK کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں, جب عمران خان کہہ رہے کہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے, آپ کو اسی سے سمجھ آنا چاہیے, اور سیاست دانوں کو اسی سے چیز سے سمجھ آنی چاہیے. وہ یہ عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب عوام ایک اپنا رد عمل دیتی ہے, آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی خلاف ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کی آواز سنیں, آپ ان کو سنیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. ہر سیاستدان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ جمہوریت میں الیکٹ ہوتے ہیں, آپ کو اوپر نہیں دیکھنا, آپ کو عوام کو سننا ہے. اگر اب آپ عوام کی آواز نہیں سنیں گے, اس لیے انہوں نے آج خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی سوشل میڈیا کو کہ آپ لوگ عوام کی آواز بنیں. میڈم یہ بتائیے گا, آپ کے پیچھے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کھڑے ہیں, پچھلے 6 ماہ سے آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. آج بیرسٹر صاحب کو ملاقات نہیں دی گئی, ان کو نہیں دی گئی. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے, ان کو نہیں دی گئی. کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجوہات؟ اب یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کرنل صاحب فیصلہ کرتے ہیں کون اندر آ سکتا ہے. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے. آپ کو بیرسٹر صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ آپ کی ملاقات نہیں کرنے دیتے,
और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल्लाह न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पंजौथा खड़े हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज़ का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे, ये तो उनके मुल्क की। हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क में, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम आप ये बताइएगा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बजट पे, सलमान अकरम राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किया, आज दो बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इस बात। लेकिन इमरान खान ने उसका आपको हल, इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है, उन्होंने हल दे दिया। उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास तो इसका और मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल होगा। इसका मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे की, जो मेरी बहनों को मिलते हैं। और हम 20 मिनट 15-20 मुश्किल से 15-20 मिनट एक हफ्ते में फैमिली सिर्फ मिल रही है, 1 महीने में किसी और को मुलाकात नहीं करने देगी। अब फिर भी देखें, ये वो शख्स है जो सोच समझ के और बड़ी मैं क्या विजडम के साथ और लीडर की तरह जवाब देते हैं, और हमारे जैसे अवाम जो होती है वो फ़र्क जवाब देती है। मैंने तो आपको आज सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया।